دعا کبھی مسلمان کی رد نہیں جاتی. مسند احمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے, یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا, یا اس کے بدلے کوئی بہتر نعم البدل مل جائے گا, کوئی مصیبت بھی ٹال سکتی ہے, اور اگر یہ نہ ہوا تو وہ تمہاری دعا قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی, تمہیں اجر ملے گا. لہٰذا یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دعا ریجیکٹ ہوتی ہے, دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. دوسری بات, دعا کرنا آپشنل نہیں ہے, یہ مسلمان پہ فرض ہے. جو مسلمان دعا نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا باغی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. اے میرے بندو مجھ سے مانگو, جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. دنیا کے بادشاہ تو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں, اور ہم اس بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ ضروری ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو, اسے چاہیے کہ جب حالات فیوریبل ہوں اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے. ہاں, دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں سورہ البقرہ کی 186 آیت مشہور, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں میرے بھائی, یہ دونوں طرف سے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نافرمانیوں کی زندگی گزاریں اور پھر آپ باغیوں والی زندگی گزاریں اور پھر دوستیاں بھی نمانے کی کوشش کریں. پھر دعا کا ایک پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام بیٹھے تھے, سیدنا ابوبکر سیدنا عمر بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, اللہ کی حمد کی, پھر دروشی پڑھا, تو آپ نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے بندے کو آپ نے بلا کے کہا کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد کرو, پھر دروشی پڑھو, پھر اللہ سے مانگو. اور نماز میں دیکھیں پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر سلام عرض کرتے ہیں, اس کے بعد دروشی پڑھتے ہیں, اور اینڈ پہ دعا. یہ پروٹوکول ہے دعا کا, یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا. آپ نے دعا اس طریقے سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں نا یہی مجھے مل جائے. یہ سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے. میں اپنی زندگی میں کئی ایسی دعائیں جانتا ہوں جو میں آج کہتا ہوں کہ شکر ہے وہ قبول نہیں ہوئی, اور اس وقت اگر آپ مجھے پوچھتے تو میں کہتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے, میں نے خلاف کعبہ